बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। ग्रैंड ऑपोजिशन, ग्रैंड अलायंस के लिए तैयारियां जारी हैं। आज मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम तरीन रहनुमाओं के दरमियान। इसके साथ साथ हमने देखा कि आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात हुई। लेकिन अहम तरीन जो पेशरफ्त है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस मुलाकात के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है उसमें यह फैसला किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून लीग आपस में मिलकर चलेंगे और अलायंस बनाएंगे सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में और सेनेट में भी मुश्तरका अपोजिशन की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुल्की मफादात को तरजीहात में शामिल किया जाएगा और ज़ाती मफादात को छोड़ दिया जाएगा और इश्यूज़ पर भरपूर अपोजिशन की जाएगी और मिलकर चला जाएगा कौमी असम्बली में, सेनेट में और इसके साथ सूबाई असम्बलियों में। आज की जो मुलाकात है वो कितनी अहम है और जो एलामिया जारी किया गया है ये किन मराहिल से गुजरा है, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर दुनिया न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शाकिर सोलंगी ने। बहुत शुक्रिया शाकिर। आप बताइए कि ये जो मुश्तरका एलामिया तक जिस तरह से दोनों जमातें पहुंची हैं, किन मराहिल से पहुंची हैं और क्या मामलात बिल्कुल सादा तरीके से हल हुए हैं या अब भी एक दूसरे के साथ बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों जमातों के? जी जावेद, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये पहला स्टेप है पीएमएलएन और एमक्यूएम का जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है जिसमें मिलकर अपोजिशन करने का ऐलान किया गया है। लेकिन बहुत से मसाइल एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अभी भी बाकी हैं। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो तलखियां रही है माजी में, उन पर भी आज गिले शिकवे एक दूसरे से किए गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये तय किया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबलियां जो है उनमें इनकी जो नुमाइंदगी है वो मिलकर अपोजिशन करेंगे। कौमी इश्यूज पर, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ये पहला स्टेप है और ये भी कहा गया कि आइंदा राब्ते जारी रहेंगे। मजीद जो डेवलपमेंट होगी और हिकमत अमली होगी वो आइंदा की मुलाकातों में तय होगी। मियां नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन की मुलाकात के हवाले से भी सवालात हुए लेकिन वो भी मुलाकात अभी ताल तय नहीं हो सकी है और आइंदा 2-3 रोज के अंदर दोबारा इनकी दरमियान यहाँ पर जो मौजूद है क्यादत एमक्यूएम और नून लीग की, उनके दरमियान मुलाकातें होंगी तो मजीद जो है डेवलपमेंट सामने आएंगी। अच्छा शाकिर, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह, वो भी एक कलीदी हैसियत रखते हैं और वो भी इस वक्त अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं और लंदन गए हैं। उनकी जो सरगर्मियां हैं, उनकी जो मुलाकातें हैं, वो उस पे आपकी नज़र है कि वो किस जानिब जा रही हैं? एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तवक्को की जा रही थी कि उनकी वहाँ पर जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी मुलाकात हो जाए। अभी एक खबर आई है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने लंदन तलब किया है आसिम हुसैन को, डॉक्टर आसिम हुसैन को, उनकी मुलाकात भी हो सकती है जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब से। जी जावेद, लंदन में एक्टिविटीज यकीनन हो रही हैं लेकिन आपको याद होगा कि जैसे ही एमक्यूएम ने अपोजिशन में आने का ऐलान किया तो उसके बाद फौरन मौलाना फजलुर रहमान ने बराह रास्त अल्ताफ हुसैन से रब्ता किया है। 2-3 उनके रवाबित हुए हैं और एमक्यूएम ने कोई, मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम की क़यादत से कोई रब्ता नहीं किया था। अभी रब्ते शुरू हुए हैं लेकिन मौलाना बराह रास्त अल्ताफ हुसैन से रब्ते में है तो उनकी ये कोशिश है कि एमक्यूएम और जेयूआई का इत्तेहाद बने। जेयूआई सेनेट में भी एमक्यूएम जो है जेयूआई को वोट करे लेकिन एमक्यूएम और नून लीग अभी कोशिश कर रही है। नून लीग चाह रही है कि एमक्यूएम जो है इसहाक डार की हिमायत करे सेनेट में। इस पर भी बात इनके दरमियान अभी जारी है लेकिन मौलाना चाहेंगे कि एमक्यूएम उनके साथ चले। देखें अभी आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। मौलाना भी वापस आएंगे तो उसके बाद कुछ सीनरियो क्लियर होगा। इस दौरान जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं उन्होंने जो एक जिम्मेदारी ली है, जिस तरह के वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि अगर वो अपना कोई किरदार अदा करना चाहें तो वो करेंगे और जाहिर है कि उनके भी राब्ते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से भी हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी हैं। उनका क्या किरदार सामने आ रहा है?
जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान से भी चौधरी शुजात हुसैन के अच्छे ताल्लुकात हैं। एमकेएम के साथ वो इत्तेहादी भी रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन यकीनन में भी हुकूमत ने कोई वजीर आजम ने टास्क दिया हो, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी के साथ भी मौलाना के अच्छे ताल्लुकात हैं। मौलाना खुद भी अगर सदर जरदारी चाहे तो मौलाना को वो राजी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, लेकिन ये अभी इनका इत्तेहाद बन रहा है। अभी कोई PMLQ और MQM के दरमियान कोई मुलाकात अभी एक्सपेक्टेशन नहीं बताई जा रही। जो हमें जो हमारे सोर्सेज हैं वो कोई ऐसी इतला नहीं दे रहे कि इनके दरमियान कोई मुलाकात होनी है, लेकिन अभी जो है अपोजिशन जमातें ये दो जो है ये मजबूत हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान इनसे अभी दूर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, जो इस मुलाकात को, इस इवेंट को कवर कर रहे थे, हमें बता रहे थे तफसील से कि क्या इस वक्त सियासी माहौल है। इस्लामाबाद के अंदर आज अहम मुलाकात हुई है, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए जो ग्रैंड अलायंस है उसमें जो रुकावटें हैं या जो मसाइल सामने आ सकते हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अंसारी ने। आइए पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हाल ही में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ की इत्तेहादी रहने वाली जमात इस्लामी को अपने पुराने जख्म याद आ गए। जमात इस्लामी की क़यादत का कहना है कि APDM में नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से इलेक्शन का बॉयकॉट और खुद हिस्सा लेकर जो कुछ किया वो उन्हें भूला नहीं। उन्हें इस एतमाद के कायम करने के लिए जो पहले जो कुछ तजर्बात हुए हैं उन पर उन्हें माजरत करनी चाहिए। पाकिस्तानी सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात का कहना है कि सियासी कुव्वतें पहले मुज़ाकरात करती हैं और फिर इत्तेहाद का ऐलान, लेकिन नवाज शरीफ ने हवा में ही ऐलान कर दिया और वो भी बगैर किसी एजेंडे के। हमारा मकसद कोई गवर्नमेंट गिराना या इक़्तिदार से हटाना या किसी को लाना नहीं होना चाहिए, मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालने का कोई रास्ता देना चाहिए। खुद को नवाज शरीफ का मुतबादिल समझने वाले इमरान खान और उनकी जमात हुकूमत मुखालिफ तहरीक में एहतजाज के लिए सड़कों पर तो मौजूद है, मगर वो नवाज लीग पर एतमाद के लिए तैयार नहीं। जो नई सफ बंदी हो रही है ये आपस की इक़्तिदार की बंदरबांट के लिए हो रही है। सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की इत्तेहादी सियासत के नए तजर्बे को कुछ ज्यादा वजन देने के लिए तैयार नहीं। सियासी जमातों को मियां नवाज शरीफ टिशू की तरह इस्तेमाल करता है, कोई इन पे एतबार नहीं करता। नवाज शरीफ की इत्तेहादी सियासत में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तश्कील का क्रेडिट तो एस्टेब्लिशमेंट लेती है। APDM का तजर्बा कुछ कामयाब नहीं रहा, अब नया इत्तेहाद नून लीग की क़यादत के लिए एक इम्तिहान होगा। नवाज शरीफ ने हुकूमत मुखालिफ जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ख्वाब तो देख लिया है, मगर इसकी ताबीर के लिए पहले उन्हें अपने मुतल्लिक अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को अभी दूर करना है। कैमरामैन नवीस शरीफ के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आप फरमाइएगा कितने पुरुमीद हैं आप, ये आज की जो मुलाकात हुई है, आप खुद भी इसमें मौजूद थे ग्रैंड अलायंस के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये फिलहाल तो आज जो हमारी मुलाकात हुई है उसमें कंबाइंड अपोजिशन जो है उसकी बात तय हुई है पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट में, नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बलीज में। हम मतलब कि ये ज़रा भरपूर तरीके से अपोजिशन करके जो अवामी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं और अवामी मसाइल हैं दोनों, उसकी एक लंबी तफसील है, वो ज़ाहिर है उसका तो टाइम नहीं है। तो उस सिलसिले में यानी कि हमारा इत्तफाक राय हुआ है, अब हम मजीद भी इसको आगे लेके बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो ज़ाहिर है एक दिन में तो हर चीज़ नहीं हो जाती, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए और जो दीगर मसाइल भी हैं, चाहे वो सियासी मसाइल हों या वो एहतसाब की बात हो या दीगर और करप्शन है। अच्छा, ये खान साहब, इसमें जमात इस्लामी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ग्रैंड अलायंस के बनाने के लिए, ज़ाहिर है वो भी एक अहम जमात है, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है मुस्लिम लीग नून के साथ अलायंस के हवाले से, तो उस जो वो आपके लिए एक चैलेंज है उसको कैसे आप टेकअप करेंगे? देखिए जी, तहफ़्फ़ुज़ात तो होते ही है ना, तहफ़्फ़ुज़ात ना हो या इख्तलाफात ना हो तो फिर पार्टियां तो अलग-अलग नहीं होती। तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात तो हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी थे और हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना, उसको बुनियाद बना के आप आगे बढ़ने का रास्ता तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। तो जो उनसे भी हैं हमारे, उनसे भी वक्त आने पे उनसे भी बैठ के बात इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि जो जिन मुख्तलिफ जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे भी बातचीत की जा सकती है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ सियासी हलचल और सियासी कशमकश का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ कराची में एक बार फिर मौत का खेल शुरू हो चुका है। गुज़श्ता 30 घंटों में 26 से ज़ायद अफराद को हलाक कर दिया गया है। अगर हम जायज़ा लें गुज़श्ता 6 माह का कराची के अंदर, तो पता चलता है कि कराची में जनवरी 2011 से जून 2011 तक कत्ल होने वाले अफराद की जो तादाद है वो 1138 है। इसमें टारगेट किलिंग का शिकार हुए 490। इसके साथ टारगेट किलिंग का जो निशाना बनने वाले 150 अफराद का ताल्लुक सियासी जमातों से था, 250 अफराद आम थे और 19 अफराद का ताल्लुक मजहबी जमातों से था। और टारगेट किलिंग के दौरान 9 खवातीन और 4 बच्चे भी इसका शिकार हुए। और अब अगर हम जायज़ा लें कि एक बार फिर गुज़श्ता 30 घंटों के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 25 और 26 से ज़ायद अफराद को हलाक कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है, और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है। किस तरह से इस सिलसिले को रोका जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से CPLC के सरबरा जनाब अहमद चनाई ने। बहुत शुक्रिया अहमद चनाई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अहमद चनाई साहब, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसका कुछ मालूम हो पाया है कि गुज़श्ता 30 घंटे में जो कराची में हुआ और एक बार फिर मौत का खेल शुरू हुआ, ये इसके ताने बाने कहाँ जाके मिल रहे हैं? देखिए, 3 रोज़ पहले कराची में ये हंगामा राई का सिलसिला शुरू हुआ था, जब गोदरा कैंप में 2 मजहबी तंजीमों ने, फ़िरक़ावाराना तंजीमों ने आपस में उनकी मस्जिद के मामले पे कोई झगड़ा हुआ और उसने जो है वो 10-12 कीमती जानें ले ली, क्योंकि उसका रिपरकशंस पूरे शहर में पड़ा। और इसके बाद फिर ये सिलसिला जो है वो एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर गया, और फिर कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, और इसके बाद हसन स्क्वायर में फायरिंग, फिर गुलशन इकबाल में आज बस पे फायरिंग, और फिर 5 लाशों को बरामद होना। मैं समझता हूँ कि ये तसलसल एक है जो कराची के अमन को तबाह बर्बाद करने की न सिर्फ साजिश है, बल्कि वो कुव्वतें जो कराची को पुरअमन देखना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि कराची में जो है वो बदअमनी फैले, मुल्क में बदअमनी फैल जाए, और एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है उसको किसी तरह डिरेल कर दिया जाए। इसमें अहमद चनाई साहब, ये जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले दिनों भी तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठी, तीनों जो अहम स्टेक होल्डर्स थे वो आपस में मिल बैठे और ऐलान किया गया कि मुख्तलिफ इलाकों से झंडे भी अपने अपने उतारे जाएंगे। अज़म तो था सियासी जमातों का आपस में, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हालात का पैदा होना ज़ाहिर है कि कई सवालात को जन्म दे रहा है। देखिए, पिछले हफ्ते 10-12 दिन पहले गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी, चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद थे, गवर्नर साहब मौजूद थे, और तमाम 3 बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो सिंध के हैं वो मौजूद थे। और उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर तय हुई कि पूरे कराची से जहाँ भी झंडे लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी के हैं, वो उतारे जाएंगे, तमाम दीवारों से चौकिंग ख़त्म की जाएगी, तस्वीरें हटाई जाएंगी, ताकि कराची में एक न्यूट्रल फ़ज़ा नज़र आए और ये न मालूम दे कि ये इलाका फ़लाँ की मलकियत है या फ़लाँ की मलकियत है। और इस बात पर एक कंसेंसस तय हो गया और अगले दिन से सुबह से इस पर काम भी शुरू हो गया। और साथ साथ एक चीज़ और तय हुई कि उस वक्त शायद आपको याद हो कि वहाँ कस्बा कॉलोनी में सूरत हाल बड़ी कशीदा थी, फायरिंग का सिलसिला चल रहा था और कई कीमती जानें ज़ाया हुई थी। और उस वक्त तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं को चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब ने उन इलाकों में भेजा था, और शायद 2 से 3 घंटे बाद उस इलाके को जो है वो पुरअमन और पुरसुकून बन गया वो, और उसके बाद कोई तसादुम का वहाँ ख़तरा नहीं पैदा हुआ। यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियरली साबित होती है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को जमा कर लें और अपने आप को में ये तय कर लें कि जी शहर में बदअमनी फैलने नहीं देंगे, और उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर वो उन जगहों पर पहुंच जाएं, तो कोई वजह नहीं कि ये बदअमनी फैले, लोगों की कीमती जानें ज़ाया हों और कराची जो है वो एक दहशतगर्दी का निशाना नज़र आए। मैं समझता हूँ कि आज फिर ये मौका आ गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर बैठ जाएं और मिलकर ये तय कर लें कि वंस फॉर ऑल इस शहर से दहशतगर्दी का हम खात्मा करेंगे। जो तीसरी कुव्वत है जो आकर शहर के अमन को तबाह बर्बाद कर रही है, उसको अपनी सफ़ों में नहीं आने देंगे और कोशिश करके इस शहर को अमन का गहवारा बना देंगे। और इसमें जैसे कि आपने भी फरमाया कि हमने देखा कि
اب سے چند روز قبل ڈاکٹر ارشد العباد کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا تھا، تمام کی تمام جماعتیں آ کے مل بیٹھی تھیں. اب ظاہر ہے ڈاکٹر ارشد العباد نہیں ہیں، تو بہرحال ایک ایسے شخص کی تو ضرورت ہے کہ جو ان تمام جماعتوں کو بٹھائے. اور ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتی تھیں ڈاکٹر ارشد العباد کے ساتھ، اور کوئی نہ کوئی حل سامنے آ جاتا تھا اس کا. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے جاوید بھائی. ڈاکٹر صاحب کی ایک شخصیت ایسی تھی کہ وہ تمام لوگوں کو ملا کر بیٹھ جاتے تھے اور سولوشنز تلاش کر دیتے تھے، چاہے کتنے بھی گمبھیر حالات ہوں. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسی کسی شخص کی کہ جو ساتھ بیٹھے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اپنی جگہ پر بڑے سنسیئر ہیں کہ وہ جب بھی ان مذاکرات میں ساتھ بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی حل نکل آیا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ صحیح چلنا شروع ہو گئی ہیں. کراچی میں بدامنی جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی. اب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ تینوں جو بڑے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ شہر کے امن کی خاطر جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور شہر میں امن کی بات کریں. پچھلے 48 گھنٹوں میں 27 سے زائد اموات ہو گئی ہیں. یہ قیمتی اموات ہیں. اس کا احساس صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے گھر سے جنازے اٹھتے ہیں. شاید ہم تو یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر مذاکرہ کر اینکرز کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ گھر جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ آج ہم اس عام عوام کی بات کرتے ہیں کہ اس عام عوام کی خاطر جو ہے وہ کراچی میں امن کو ہم بحال کریں اور کراچی میں جو فرقہ وارانیت یا لسانی تصادات کا خدشہ رہتا ہے اس کو ہم ختم کر کے ایک شہری بن کر ایک کراچی کا تصور پیش کریں اور سارے مل کر بیٹھ کر ان تمام چیزوں کا خاتمہ کریں. یہ اتنی ونریبل جو صورتحال ہوتی ہے، یعنی کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک سے ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے بعد اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے پھر احمد چنائے صاحب؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ پولیس بھی موجود ہے، قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اچانک سے یہ کھیل شروع ہوتا ہے اور پھر کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. دیکھیں اس کا بڑا آسان سا حل یہ ہے کہ ہم اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بالکل ایک نیوٹرل ہینڈ دے دیں. ہم انہیں یہ بتا دیں کہ جو دہشت گرد نظر آئے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آتا نظر آئے، اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے. اور جب تک ہم یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اوپن ہینڈڈ کلچر نہیں دیں گے، انہیں اس بات پر پابند نہیں کریں گے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ ہی جو ہے وہ اس کو سالو کر سکتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کی ہوگی اگر شہر میں بدامنی پھیلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جبھی ہم چیزوں کو آگے موو کر سکیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا پابند کر دیں اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیں، ان کو کھلا چھوڑ دیں، ان کو یہ کہیں کہ جی شہر میں امن کی ذمہ داری آپ پر ہے اور آپ ہمارے وفادار ملازم ہیں اس گورنمنٹ کے اور آپ پر یہ کام سونپا گیا ہے اور کراچی میں اس طرح کی بدامنی نہیں ہونی چاہیے اور کراچی میں جو ہے وہ لاقانونیت کا دور نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تینوں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو یا ANP ہو، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ شہر میں امن ہو، اس لیے کہ ان کے پولیٹیکل سٹیکس ہیں شہر کے اندر. وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ شہر میں جو ہے وہ بدامنی ہو جائے اور شہر جو ہے وہ لاقانونیت کا دور ہو جائے اور لوگ ان کے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز کو کوسے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو جب پولیٹیکل پارٹیز کی اندر سے یہ ول ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپس میں یونائٹ ہو کر مل کر جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پابند کرنا پڑے گا کہ جی آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں اور شہر کے امن کو بحال کریں. ٹھیک ہے احمد چنائے صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد کراچی کی صورتحال کے حوالے سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں CPLC کے سربراہ احمد چنائے. احمد چنائے صاحب، یہ جو کیٹی پہاڑی ہے، زرینہ کالونی ہے، قصبہ کالونی ہے، یہ وہ مختلف علاقے ہیں جن سے اب خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں پر زیادہ فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو کس قسم کی ہدایات دی گئی ہیں پولیس کو، رینجرز کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، اور کیا کارروائی اب تک ہوئی ہے ان علاقوں میں؟ دیکھیں جو وہاں کے مکین ہیں وہ فون پر یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ کٹی پہاڑی سے جو ہے وہ فائرنگ کا مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور وہاں پر کٹی پہاڑی پر جو رینجرز کی متعدد چوکیاں بنی ہوئی تھیں وہ چوکیاں خالی پڑی ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے چوکیوں پہ بھی چڑھ کے فائرنگ کی ہے. اب یہ اطلاع مل رہی ہے کہ رینجرز نے موو کرنا شروع کیا ہے اور رینجرز جو ہے وہاں علاقے کے اندر آ گئی ہے
اور امید یہ کی جاتی ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ وہاں کچھ مکانوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے اور وہاں کے مکین جو ہیں وہ سخت خوف زدہ ہیں۔ بچوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں بھی فون پر آ رہی ہیں اور جو وہاں سے لوگ فون کر کے ہمارے کال سینٹر پر یا ڈائریکٹلی ہمیں اطلاع کر رہے ہیں، اس میں فائرنگ کی آوازیں جو ہیں وہ مسلسل آ رہی ہیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہم نے اپنے طور پر مطلع کیا ہوا ہے، وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہنچی بھی ہیں، لیکن بعض جگہوں پر فائرنگ اتنی شدید ہے کہ وہ وہاں پر انٹیلیجنس جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں اب کوشش کی جا رہی ہے، رینجرز چونکہ وہاں پہنچ رہی ہے یا کچھ پہنچ چکی ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے کی امیدیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ چنائے صاحب، آج بھی یہ جو سپر ہائی وے ہے سبزی منڈی کے قریب سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں سے تقریباً 90 دستی بم برآمد ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کیا اپڈیٹ کیا گیا ہے کہ ایک تو کراچی کے اندر صورتحال کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے جو داخلی یا خارجی راستے ہیں اس پر بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ کراچی میں بدامنی پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے، کوئی تیسری قوت موجود ہے، اور آج یہ 90 دستی بموں کا برآمد ہونا سپر ہائی وے پر کراچی کے داخلی راستے پر، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہاں کراچی میں بدامنی پھیلانے کی ایک باقاعدہ منظم طور پر سازش کر لی گئی ہے، اور ان دستی بموں کی موجودگی میں یا ان کو جب شہر میں لایا جاتا اور اس سے دہشت پھیلائی جاتی تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا نقصان کراچی شہریوں کو ہو جاتا۔ میں داد دیتا ہوں کراچی پولیس کو کہ انہوں نے یہ 90 دستی بم وہاں کنٹینر سے برآمد کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے آپریشن جو ہیں وہ دوسرے سسپیکٹڈ ایریاز میں بھی ہونے چاہیے، تاکہ جو اسلحہ یہاں لایا گیا ہے اور جو رسد یہاں پہنچائی گئی ہے اس کو نہ صرف اس کا خاتمہ کیا جائے بلکہ ان کو روکا جائے اور کراچی کے 79 شہریوں پر جو ہے وہ اس کو آزمایا نہ جائے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے احمد چنائے صاحب کہ سیاسی عدم استحکام سے تیسری قوت یا چوتھی قوت فائدہ اٹھاتی ہے، جس کا ذکر ہم نے اب سے چند روز پہلے بھی کیا تھا کہ تمام کی تمام جماعتیں اگر پرعزم رہیں اور معاملات بہتر رکھیں اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں تو فائدہ نہیں اٹھا سکیں گی یہ قوتیں۔ جی بالکل صحیح ہے، مطلب اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا چیزیں، خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ سیاسی استحکام ہوگا، کراچی جیسا ولنریبل شہر جو بڑا سینسیٹیو سٹی ہے اور جہاں تھوڑی سی بھی ایک آدھ واردات جو ہے وہ چیزوں کو اگنائٹ کر دیتی ہے اور وہ ایک بہت بڑے لاوے میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں جب تک اتحاد کا مظہر نہیں سامنے آئے گا، لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، لوگوں کے پاس جانے کے لیے وسائل اور ذرائع نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں ہم کراچی میں امن کو بحال نہیں کر سکتے۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی استحکام بھی پیدا ہو، تمام جماعتیں جو ہے وہ مل کر بیٹھیں اور آپس میں اتحاد اور امن کا مظاہرہ کریں، اور اسی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی بقا بھی ہے اور اس شہر کی بھی بقا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب آپ کا، سربراہ CPLC ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا تاکہ کراچی کے امن کو برباد نہ کیا جا سکے۔ کراچی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور تقریباً 67% جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس میں کراچی کی حصہ داری ہے، اور اس پر پورا ظاہر ہے کہ پورا کا پورا پاکستان قائم ہے۔ اب ہم بات کریں گے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ظفر قریشی جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں FIA کے، ان کی معطلی کے حوالے سے نوٹس لیا گیا ہے۔ انہیں 3 روز قبل معطل کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، محکماتی ایک انتظام کے تحت، محکماتی ایک حکم نامے کے ذریعے سے کہ انہوں نے اس کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی، جس پر انہیں معطل کر دیا گیا تھا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر نوٹس لیا ہے اور ظفر قریشی کو بھی طلب کیا ہے کل، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی کل طلب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو معطلی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ NICL کیس کے حوالے سے گزشتہ روز جو بینکنگ کورٹ میں کارروائی ہوئی، اس میں بینکنگ کورٹ کے جج نے اس کیس کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا ہے، اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ ان کی شاید تلخ کلامی ہوئی تھی وکلاء کے ساتھ، جس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے چودھری مون اصلاحی کے وکیل اور ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، پنجاب سے جوڈیشل کونسل کے ممبر بھی ہیں اور پنجاب بار کونسل کے بھی ممبر ہیں، مون اصلاحی کے وکیل ہیں جناب رائے بشیر احمد۔ بہت شکریہ رائے بشیر صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گا کہ یہ NICL کیس مجموعی طور پر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔
بات یہ ہے جی کہ NICL کیس یہ ہے لاہور کے حوالے سے کہ حبیب اللہ وڈائچ نے اپنی 803 کنال اراضی NICL کو دی اور اس کے عوض میں اس نے 1 ارب 86 کروڑ اور کچھ لاکھ روپے وصول کیے، اور یہ رقم اس نے وصول کرنے کے بعد وہ زمین اس کے نام NICL کے نام نہیں کروائی۔ اس کا ایک کیس بنا جس میں اس میں حبیب اللہ وڈائچ کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد حبیب اللہ وڈائچ نے اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ سے اور اپنے بھائی کے اکاؤنٹ سے وہ تمام تر رقم جو تھی وہ واپس کر دی اور NICL کے اکاؤنٹ میں واپس جمع ہو گئی، بلکہ اس نے یہی رقم صرف جمع نہیں کروائی بلکہ اس کے اوپر جو انٹرسٹ بنتا تھا وہ بھی اس نے جمع کروا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کیا کہ جو رقم اس کی اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی اور انٹرسٹ کی رقم بنتی ہو تو اپنی اراضی بھی اس میں پلج کروا دی، اور وہ بھی اس نے ڈاکومنٹس بنوا دیے۔ اب بات یہ ہے جی کہ پوری کی پوری رقم جو کہ NICL کے اکاؤنٹ سے نکالی گئی تھی وہ واپس جمع ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے پہلے مقدمہ بنایا اور حبیب اللہ وڈائچ صاحب کو عدالت عالیہ لاہور نے اسی بنیاد پر ضمانت پر رہا کر دیا کہ اس نے تمام تر رقم جو ہے وہ واپس NICL کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک جو بینک کے ملازم تھے جہاں 2 اکاؤنٹ کھولے گئے تھے، ان 2 اکاؤنٹ کے کھولے جانے کے جو ملازم تھے ان کے جعلی قسم کے بیان لکھ لیے گئے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں درخواست دے کے کہ جناب ہم اصل حقائق بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمارے 164 کے بیان ریکارڈ نہیں۔ اس میں رائے صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مونس الہی کا لنک کہاں بنتا ہے؟ مونس الہی کہاں پہ وہ لنک اپ ہوتے ہیں اس کے؟ میں عرض کروں کہ مونس الہی کا پورے مقدمے میں کہیں لنک نہیں ہوتا، لیکن FIA والوں نے یہ کیا کہ بینک آفیسرز کے کچھ بیانات لکھ کے اور یہ کہہ کر کہ انہوں نے ان کے کہنے پہ یہ 2 اکاؤنٹ کھلوائے گئے تھے جس میں 22 کروڑ ایک اکاؤنٹس میں اور 10 کروڑ ایک اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا، اور بعد میں وہ چیکس کے ذریعے نکلوا لیا گیا۔ یہ ایک بات تھی جو کہ بینک آفیسرز کے بیانات کی بنیاد پر کہ یہ جی مونس الہی کے کہنے پہ ہم نے یہ کھلوایا تھا اور مونس الہی کے کہنے پہ ہم نے یہ رقم دی تھی۔ تو جب یہ پتہ چلا ان بینک آفیسرز کو تو انہوں نے عدالت میں درخواست دے دی کہ جناب ہم نے تو یہ بیانات نہیں دیے، یہ بیانات ہماری جانب سے فرضی لکھے گئے ہیں، ہمارے 164 کے بیان ریکارڈ کر لیں۔ ان کی درخواست پر عدالت نے ان کے بیانات ریکارڈ کر لیے، اور وہ 164 کے بیانات کی کاپیاں جو تھیں وہ عدالت میں انہوں نے بھجوا دی۔ اب بات یہ ہے جی کہ یہ تمام کے تمام جو گواہان تھے بینک آفیسر وہ سارے کے سارے عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، ان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، اور قلم بند ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے جی کہ مونس الہی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے ایک درخواست 249A کی عدالت میں موو کی کہ جو بیانات آج تک صفحہ مثل پر آ چکے ہیں ان کی روشنی میں اور جو ابھی آنے بقایا ہیں ان کی روشنی میں اگر ان سب کو پڑھ لیا جائے تو اس مرحلے پر مونس الہی کے خلاف کوئی کیس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، لہٰذا اسی مرحلے پر ان کو بری کر دیا جائے۔ تو یہ جب درخواست وہاں دی گئی اور درخواست پہ ہم نے وہاں بحث کی تو یقیناً اس میں جج صاحب کے پاس کوئی ایسا مواد موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اس درخواست کو خارج کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب نے چونکہ یہ سارے حقائق سننے کے بعد اور یہ ساری شہادتیں دیکھنے کے بعد اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کا فیصلہ کرے۔ کل اس کے لیے فیصلے کی تاریخ تھی کہ انہوں نے بحث سننے کے بعد اس کا فیصلہ کرنا تھا، اور فیصلہ کرنے کی بجائے انہوں نے کہا جی کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس کو عدالت عالیہ کو بھجوا دیا کہ جی یہ کسی اور جج کے حوالے کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے رائے بشیر صاحب، اس پر گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں، لیکن وقت ہو جاتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب رائے بشیر احمد جو کہ چودھری مونس الہی کے وکیل بھی ہیں۔ رائے بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے گواہان تھے، کتنے مقدمات قائم کیے گئے تھے چودھری مونس پر، اور جو وڈائچ ہیں وہ انہوں نے ظاہر ہے پیسے جمع کرا دیے، وہ ضمانت پر رہا ہیں، مونس الہی جو ہے وہ اب بھی ظاہر ہے کہ حراست میں ہیں، وہ گرفتار ہیں۔ گواہوں کتنے گواہ تھے اور کتنے مقدمات بنائے گئے تھے؟
اصل میں ایک تاثر جاوید بھائی ایک جو چل رہا ہے عام لوگوں کا کہ شاید 1 ارب 68 کروڑ اور 66 لاکھ روپے کو بونس علائی صاحب کے کھاتے میں ہے، وہ بات غلط ہے۔ اصل میں 2 مقدمات ایف آئی اے والوں نے بنائے ہیں، ایک مقدمہ نمبر 5 ہے اور ایک مقدمہ نمبر 46 ہے، اور دونوں مقدمات میں ایک میں 22 کروڑ روپے کی بات ہے، ایک میں 10 کروڑ روپے کی بات ہے کہ وہ 2 ناموں سے اکاؤنٹس کھلوائے گئے، ایک تھا خادم رسول کا اور ایک ہے عادل منظور کا۔ یہ 2 اکاؤنٹ کھلوائے گئے، عادل منظور والے اکاؤنٹ میں 22 کروڑ روپے جمع کروایا گیا اور خادم رسول والے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے جمع کروائے گئے، اور یہ رقم بعد میں چیکس کے ذریعے نکلوا لی گئی۔ اس دونوں مقدمات میں 5 گواہان ایک میں اور 5 گواہان دوسرے مقدمے میں ان کے بیانات ہو چکے ہیں، اور سب نے یہی بات کہی ہے کہ ان مقدمات میں جو رقم جمع کروائی گئی وہ بھی اصل مالکان نے اکاؤنٹ کھلوائے، ان کے شناختی کارڈوں کو ہم نے باقاعدہ ویریفائی کروایا، اور ویریفائی کرانے کے بعد پھر ہم نے ان کے اکاؤنٹ کھولے، اور اکاؤنٹ کھولنے کے بعد پھر ہم نے ان کو جو چیک بکس ایشو کی، اور وہ چیک بکس جو تھی ان کا ایشو کرنے کے بعد ہم نے لیٹر آف تھینکس بھی ان کے ایڈریس پہ بھیجا اور وہ وہاں پر وصول ہو۔ یہ ویریفیکیشن کیسے کی؟ یہ ویریفیکیشن وہ کہتے ہیں شناختی کارڈ ہمارے پاس آئے، ہم نے اس کو نادرا سے ویریفائی کیا اور بذریعہ ہم نے کمپیوٹر بھی اس کو چیک کیا، اور وہ درست ان کے شناختی کارڈ تھے، اوریجنل شناختی کارڈ لے کے آئے، اوریجنل دستوں کے ساتھ انہوں نے کھلوائے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اب اس وقت ایف آئی اے والے ان دونوں اشخاص کو پریشر ڈال رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے کہنے کے مطابق شہادتیں نہ دی تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے اور یہ رقم ہم آپ سے وصول کریں گے۔ وہ بیچارے غریب آدمی ہیں، ان کو وہ بھاگے ہیں ایف آئی اے سے ڈرتے ہوئے، اور وہ آج تک وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، اور اس بنیاد پر یہ ساری کارروائی جو ہے یہ مونس علائی کو ملوث کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے ان کے غلط بیانات لکھے تھے، جو کہ وہ ان بیانوں سے منحرف ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا اور نہ مونس علائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اصل مالکان نے آ کے یہ چیکس اپنے اکاؤنٹس کھلوائے تھے، انہوں نے ہی یہ چیکس جمع کروائے اور انہوں نے ہی اپنی چیکس کے ذریعے یہ رقم نکلوا لی۔ اب یہاں پر بات ایک بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تمام تر اماؤنٹ جو اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ تمام تر اماؤنٹ جو ہے وہ حبیب اللہ وڑائچ اور محسن حبیب وڑائچ اور اکرم وڑائچ نے جب واپس جمع کروا دی ہے تو اب یہ مقدمہ کیا رہا ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آتا، کہ تمام تر گواہان بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں، ریکارڈ بھی ہمارے خلاف کوئی نہیں، مونس علائی کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی پیش نہیں کر سکے، تو یہ مقدمہ کیسے ہے اور کس طرح سے چل رہا ہے؟ رائے بشیر صاحب، وہ جو کل جو اطلاع آئی کہ شاید اسی وجہ سے محترم جج صاحب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ کیس بھیجا ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈال رہے تھے ان پر؟ نہیں جی، نہیں، دباؤ والی بات کوئی نہیں تھی، ہم نے اس کیس کو آرگو کیا، آرگو کرنے کے بعد ایک ہی نقطے پہ ہم نے لا کے بات کو ختم کیا، اور وہ یہ تھا کہ جو شہادتیں اب تک ریکارڈ ہو چکی ہیں ان کو دیکھ لیں، جو شہادتیں ابھی بقایا ہیں ان کو ایز اٹ از سمجھ لیں کہ انہوں نے ایسی ہی شہادت ہمارے خلاف دینی، اس مقدمے میں دینی ہے۔ تو جب یہ تمام شہادتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے خلاف چونکہ جرم ثابت نہیں ہوتا، تو 249A کے تحت لاء میں یہ لکھی ہوئی بات ہے کہ اگر کسی کے خلاف چارج گراؤنڈ لیس ہو جائے یا آگے چل کے اس کے سزا یابی کے امکانات نہ ہوں تو اسی مرحلے پر اس کو بری کر دیا جائے۔ تو یہ جب ہم نے کیا اور ہم نے جج صاحب سے کہا کہ جناب مہربانی فرمائیں اس کا فیصلہ فرما دیں، جو فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، تاکہ اگر آپ ہماری درخواست کو منظور کر لیں گے تو مونس علائی صاحب کو بری کر دیں گے، اگر ہماری درخواست کو خارج کریں گے تو ہمارے پاس بات ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے۔ تو اس بات پہ جج صاحب شاید میں جو اس پہ اسیس کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ تمام شہادتوں کو دیکھنے کے بعد اور باقی کو ایز اٹ از لینے کے بعد بھی مونس علائی کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو رہا تھا، تو شاید انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس کی بنیاد پر تو بری کرنا پڑے گا، لہذا انہوں نے عدالت عالیہ کو بھیج دیا۔ ہمارا کوئی نہ پریشر تھا، ہم نے نہ کوئی ان سے کوئی بدتمیزی کی، نہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے۔ جج صاحب نے اپنی مرضی سے ہی بھجوا دیا ہے، وہ پہلے بھی میرا خیال ہے اسی طرح سے
بارہا کہہ چکے تھے کہ جی میں اس مقدمے کو نہیں سننا چاہتا. شاید اس کی کوئی اس کے اندر کوئی بات ہے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں اور وہ بتا. رائے صاحب یہ آپ نے کس آرٹیکل کے تحت یہ ابھی آخری درخواست کی تھی؟ 249(a) کے تحت 249(a) کے تحت ہم نے درخواست دی اور 249(a) کی درخواست پر ہم نے بحث کی. اس کے اندر جو سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کے جو نظائر تھے اور اسی طرح کے مقدمات میں جو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ نے لوگوں کو بری کیا تھا وہ سارے کے سارے قوانین ہم نے ان کے سامنے پیش کیے. اچھا اس میں کوئی پریسیڈنٹ ہے کہ جب آپ 249(a) کے تحت آپ نے درخواست کی کوئی ٹائم فریم ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ یہ درست بات ہے کہ اس میں ٹائم فریم نہیں ہے، لیکن ٹائم سے مراد ریزنیبل ٹائم ہوتا ہے اور ریزنیبل ٹائم وہ ہفتوں اور مہینوں پہ محیط نہیں ہوتا، وہ چند دنوں میں عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور درخواست 249(a) تو اسی وقت ساری شہادتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، جو بقایا ہیں وہ بھی پڑھ لی جاتی ہیں، جو اس کی گراؤنڈز ہے وہ سن لی جاتی ہیں. جج صاحب دونوں فریقین کو سننے کے بعد عام طور پہ 249(a) کی درخواستوں کے لیے اسی دن فیصلہ کر دیتے ہیں یا 1-2 دن 4 دن کی تاریخ ڈال کے فیصلہ کر دیتے. بہت بہت شکریہ. رائے بشیر احمد چودھری مونس الہی کے وکیل ہم سے گفتگو کر رہے تھے. دوسری جانب آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی نے سوات میں امن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے اور وہ سوات جس میں اب سے کچھ عرصہ قبل دہشت گردوں کا راج تھا، 3 ماہ کے آپریشن کے بعد پاک فوج نے انتہائی کامیابی سے وہاں پر امن قائم کیا ہے اور اب اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر امن قائم ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا. Swat was virtually lost to terrorists. Writ of the government had ceased to exist. Police and other government functionaries had almost stopped functioning. In order to re-establish the writ of the government, eliminate miscreants, and restore general public confidence, the largest Pakistani counter-insurgency operation was launched by the army. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nwo@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.